وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سعد آیت نمبر 21 سے 26 تک آج کا مضمون ہے اور درس کا نمبر ہے 2113. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدائے پاک کا ذکر کرتے تھے. والطير محشورة كل له أواب. اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے سب ان کے فرما بردار تھے. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا. سامعین کرام، سورہ سعد آیت نمبر 21. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ. اور پھر اے مخاطب، تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی. اس تصور المحراب، جب وہ اس کے بالا خانے میں گھس آئے، یعنی پھلان کے آگے. اس دخلوا علی داؤد، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے. ففزع منہم، تو وہ انہیں دیکھ کے گھبرا گیا، کیونکہ وہ یعنی غیر روایتی طریقے سے آئے، تو اس لیے مطلب تھوڑا سا خوف محسوس ہوا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ڈرو نہیں، لا تخف خصمان بغا بعضنا علی بعض. ہم دو فریق مقدمہ ہیں، جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے. ولا تشدد، بے انصافی نہ کریں. واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں راہ راست بتائیے. ان ھذا اخی، مسئلہ کیا ہے؟ میرا بھائی ہے. بھائی کا مطلب یہ ہے کہ میرے یہ پڑوسی ہے یا جو بھی ہے. لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس صرف ولی نعجۃ واحدہ، میرے پاس صرف ایک دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا فقال اکفلنیہا، کہ
کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو. وعزنی فی الخطاب، اور گفتگو میں اس نے مجھے دبا لیا ہے. قال، داؤد علیہ السلام نے کہا، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، کہ اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، مگر وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. وَظَنَّ داؤد، اور یہ بات کہتے ہیں داؤد علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا. فغفرنا لہ ذالک، اور تو ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا. ان لہ عندنا لزلفیٰ، اور یقیناً وہ ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام، وحسن مآب، اور بہتر انجام ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ، بہرحال یہاں تک میں تھوڑی سی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ ایک واقعہ ہوا، اس کی تفاصیل نہیں ہے، اور تفصیل جو بیان ہوئی ہے وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں وہی اس کی تفصیل نہیں بیان کی. پھر صحیح احادیث سے ہمیں کوئی اس کا صحیح تفصیل نہیں ملتی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی یعنی اس واقعے کو زیادہ نہیں ابھارا. تو ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی کتابوں کے پیچھے پڑ گئے، تو اس میں سے مغلظات جو بنی اسرائیل نے بکی تھی کتابوں میں، تحریفات کی تھیں اور بکی تھی، تو وہ انہوں نے ہماری کتابوں میں شامل کر دی. ایسا ضرور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ قرآن جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ تاریخی واقعات کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں آپ کو ہر ایک واقعے کا محل وقوع بتایا جائے اور ہر واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے. یہ نہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے معاذ اللہ، اور نہ تاریخی واقعات کی تفاصیل ہیں اس میں کہ بھئی یہ کہاں تھا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا. اس سے آپ اپنا وہ لے لیجئے، اپنا مقصد حاصل کر لیجئے اور آگے بڑھ جائیے. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب نصیحت ہے. اب اس میں جو پیغمبر کی طرف بات منسوب ہو رہی ہے، آپ اسے اپنی طرف لے لیجئے، بجائے اس کے کہ آپ پیغمبر کی ٹوہ میں لگ جائیں اور اس واقعے کی تفصیلات، من گھڑت تفصیلات اپنی کتابوں میں نقل کر دیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے اپنا وہ لے لیں. دیکھیں وہ میں نے آپ کو بتایا انہ اواب، یہ بہت رجوع کرنے والے تھے. اچھا، اب دو مقام یعنی دو بندے آئے، زیادہ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا تھا کیا نہیں تھا. پھر اس کو میں کتابوں کی جو ایسی غیر مناسب لوگوں نے بنی اسرائیل سے نقل کیا ہے وہ میں آپ کو ہرگز نہیں بیان کروں گا، ضرورت ہی نہیں ہے. ہوتی تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا. بھئی اللہ نے ایک بات نہیں بتائی ہے تو آپ اس کی ٹوہ میں کیوں جاتے ہیں؟ ہدایت ہے، ہدایت لے لیں، بات ختم ہو گئی. اچھا، اب اس میں جو ہے یعنی شرکت کا معاملے سے ہر حتی الامکان بچا جائے. شرکت کا معاملہ جو ہے تو وہ ایک دوسرے پہ وہ یعنی غلطی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. یا لیبغی بعضهم علی بعض، یہ ایک نصیحت ہے. لیکن جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں. پھر اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، یہ پیغمبر کی غلطی نہیں ہے یہاں پر، لیکن انہوں نے ایسا سوچا تو معافی مانگ لی. یعنی وہ اپنی سوچوں کی بھی معافی مانگتے تھے پیغمبر کہ میری ایسی سوچ آئی، کیوں آئی. ان کی سوچ بھی یعنی وہ پاک ہوتی ہے کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لہٰذا وہ
جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے اندر ایک شیطان ہے. تو صحابہ نے جرأت کی پوچھا حضور آپ میں بھی وہ ہے شیطان؟ تو حضور نے فرمایا ہے، لیکن اس کو میں نے مسلمان کر لیا ہے. تو اسی طرح ہمارے اندر جو شیطان ہے تو وہ تو اس لیے ہے کہ آپ اس کی مخالفت کریں، نہ کہ آپ اس کی موافقت کریں. پیغمبروں سے تو یعنی شیطانی وسوسات سے وہ محفوظ کر لیے گئے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی پیغمبروں کے اندر اگر شیطان ہو تو وہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کو پیغمبر مسلمان کر لیتا ہے. بہرحال تو یہاں دیکھیں اس میں فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، تو یہ آیت اگر ہم اپنے لیے سمجھیں تو غلطی تو ہم عام انسانوں سے ممکن ہے. تو جب غلطی ہو جائے تو آپ استغفار کر لیں، رب کی طرف رجوع کر لیں، رب سے معافی مانگ لیں اور رجوع کر لیں. بس یہ ایک نصیحت ہے اسے. اب ہم اپنی غلطیوں پر تو غور نہیں کرتے اور پیغمبر کی غلطیوں کی ٹو میں لگ گئے جو کہ نہیں ہے، پاک ہیں وہ ہر غلطی سے. دیکھیں پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، وہ ایک نمونہ ہوتی ہے. شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تو ان میں اگر غلطی کا امکان پایا جاتا ہے تو پھر تو وہ کامل نمونہ نہ ہوا نا. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک اچھا نمونہ ہے. تو اگر ان میں آپ کوئی غلطی ثابت کرتے ہیں تو وہ تو نمونہ نہ ہوا. اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں. اچھا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اب یہ جملہ جو ہے یہ بالکل ہمارے لیے ہے، 100% ہمارے لیے. پیغمبر کی دیکھیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مثال کے طور پہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو میں آپ کے اعمال جو ہیں ضائع کر دوں گا اور آپ نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. تو کہاں شرک اور کہاں پیغمبر کی ذات؟ لیکن یہ تو بات یعنی مخاطب حضور کی ذات ہے، یعنی حضور بھی یعنی اللہ کے قانون سے ماورا نہیں ہے. لئن اشرکت، اگر بالفرض محال، تو بس یہ اس میں نقطہ ہے. یہاں بھی جو آیت نمبر 26 ہے تو یہ ٹوٹلی ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں خلیفہ نہیں بنایا. اے داؤد کی جگہ آپ اگر اپنا نام لگا لیں یا میں اپنا نام لگا لوں تو یہ ٹوٹلی آیت جو ہے بڑی محکم آیت ہے اور بڑی اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ بھئی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. فلا تتبع الہوا، اور ہم اللہ کے نائب ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلا انسان مخاطب ہے. یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پیدائش سے پہلے جو ہے وہ بتا رہے ہیں، فرشتوں کو اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ وکذالک جعلناکم خلائف الارض، تو تمہیں میں نے زمین میں خلیفہ بنایا. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ آیت نمبر 26 بجائے اس کے کہ آپ داؤد علیہ السلام پہ فٹ کریں، آپ اس میں اپنے لیے اس کو اپنے لیے ایک محکم ایک بہت نصیحت والی آیت بنا لیں کہ میں زمین میں اللہ کا خلیفہ ہوں اور میں نے لوگوں کے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے ہیں یا چلنا ہے یا زندگی گزارنی ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر میں نے ایسا کیا یعنی مجھے ایک یقین ہونا چاہیے. ہمیں تو یہ یقین حاصل نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں کہ جو یہ آیت ہے آیت نمبر 26 یہ ہم اپنے اوپر کیوں نہیں فٹ کرتے؟ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ بتا دیا ہے ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب.
جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے، بما نسو یوم الحساب، کیونکہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ اب اگر دیکھیں، اگر یہ آیت جو ہے آج کے ماحول میں اگر ہم اپنے لیے فٹ کریں تو یہ ساری وعیدیں ہم پر فٹ آتی ہیں۔ ایک تو ہم اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، چلنا بھی نہیں چاہتے۔ میں تو بتا رہا ہوں نا آپ کو اللہ کا راستہ، کہ اللہ منزل ہے، اللہ کے راستے پر چلو، لیکن ہم نہیں چلنا چاہتے، تو بھٹک گئے ہیں۔ تو جب بھٹک گئے تو یعنی شروع سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، یہ خواہشات کی جو پیروی ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایسا جرم ہے جو آپ کو یہ ہلاکت میں ڈال دے گا۔ میں قرآنی سے آپ کو دوسری جگہ سے آپ کو بتاتا ہوں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ اس آیت سے پہلے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان نیک لوگوں کے بعد ان کے جانشین ہوئے نا خلف جانشین، نا اہل جانشین، انہوں نے نماز کے نظام کو ضائع کر دیا۔ ہمیں مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہماری جو اگلی قرون اولا تھا تو بڑا بہترین دور تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو ایک دور ایسا گزرا ہے کہ بہت اچھا دور گزرا ہے، لیکن اس کے بعد جو جانشین ہوئے انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، یعنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا۔ اور کیا کیا؟ دیکھیں اس میں بڑا اچھا نقطہ ہے، میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، یہ وہی ٹیسٹ کیس ہے، بعض اوقات میں آپ کو بتاتا ہوں، فری ٹیسٹ ہے یہ۔ اگر آپ اپنی نمازوں کو جاننا چاہتے ہیں کہ میری نماز جو ہے میں اپنی نماز کو ضائع کر رہا ہوں یا میری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، خو کھاتے میں جا رہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، تو ایک اس کی یعنی نشانی ہے، اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی ساری عبادات ضائع ہو رہی ہیں۔ اور یہ بالکل کھلی کتاب ہے، میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں اللہ کی عطا سے کہ دیکھیں ایسا نہ کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں۔ اور وہ جب آپ بچیں گے کہ جب آپ اللہ کی مرضی کو اختیار کر لیں گے اور اپنی خواہش کو چھوڑ دیں گے۔ اور یہاں پہ میں آخری پارے کی وہ آیت بھی آپ کو یاد دلاؤں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، من چاہی زندگی گزارنی چھوڑ دی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ خواہشات نفس کا، یہ تو عام سب ہم لوگوں پر فٹ آتا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی بھی، کسی شخص کی بھی منزل اللہ نہیں ہے، کوئی اللہ کے راستے پر نہیں ہے، کسی نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا، سب لوگ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا ہم سب لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کے ساری عبادات ضائع ہو رہی ہیں۔ دیکھیں قرآن ہی میں بنیاد بنا کے آپ کو کہہ رہا ہوں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، جو ایسا کرے گا، نماز کو ضائع کرے گا، خواہشات کی پیروی کرے گا، جہنم میں جائے گا۔ میں کوئی اپنی خواہش تو دیکھیں، جنت اور دوزخ تو اللہ کی ہے، اور اللہ جس کو چاہے وہ جنت میں جائے گا، جس کو چاہے تو وہ دوزخ میں جائے گا، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل کھول کھول کے بیان کر دیے۔ یہاں بھی آیت نمبر 26، آپ تو داؤد علیہ السلام پہ فٹ کر رہے ہیں،
کہ بھئی ان سے غلطی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا. اب یہ آیت آپ کے لیے ہے. ہم اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں. کیوں؟ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. یہ بھی دیکھیں وہی جو آپ کو میں اللہ کی عطا سے وہ ٹیسٹ، ایک میں نے ٹیسٹ یہ بتایا، وہ جو ادا الصلاۃ کا، ایک یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہیں، بعض اوقات مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی ہم کس مقام پہ ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے اگر آپ خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی، اور آپ کی ساری زندگی میں پہ مشتمل ہے یعنی آپ انا پرستی میں مبتلا ہیں، اور میں اور یہ میری مرضی ہے اور میں، تو پھر آپ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں. وہ ہمارے شیخ ایک بڑا پیارا شعر فرماتے تھے، ہماری ہے ہستی تو تیرا ہے پردہ، نیست اگر یہ ہو تو پھر تو ہی تو ہے. تو ہم تو اپنی انا کے غلام ہیں. آپ دیکھ لیں باوجود کوشش کے بعض لوگ اس انا کے چنگل سے باہر نہیں نکل پاتے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے. جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے وہ اپنی خواہش نفس کے تحت زندگی نہیں گزارے گا. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ. اب دیکھیں بڑا اہم مضمون آ رہا ہے، آیت نمبر 26. جو بھٹک گئے اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے شدید عذاب ہے. آپ نہیں کہہ سکتے، آج کے مسلمان سے میں مخاطب ہوں، آپ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ میری منزل اللہ ہے اور میں اللہ کے راستے پر چل رہا ہوں یا چل رہی ہوں. نو، آپ نہیں دعویٰ کر سکتے. آپ تو اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور خواہشات پہ قابو پانا آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ طالب دنیا ہیں، طالب مولا نہیں ہیں. جب آپ طالب دنیا بن گئے، یعنی آپ نے بنا لیا ہم سب کی منزل دنیا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو راستہ بھٹک گئے نا. جب راستہ بھٹک گئے تو انجام لہم عذاب شدید. قرآن ہے بھیا، قرآن بیان کر رہا ہوں میں. بما نسوا یوم الحساب. اب اس میں ایک اور نقطہ آ گیا کہ یوم حساب کو جو بھول گئے ہیں وہ اللہ کی راہ سے بھٹک گئے ہیں. جو اللہ کی راہ سے بھٹک گئے ہیں وہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. غور کیجیے نا، اسی آیت پر غور کریں. ہم تو داؤد علیہ السلام کے پیچھے بڑھ گئے، انہوں نے کیا غلطی کی تھی، انہوں نے کیا غلطی کی تھی. بھیا چھوڑو، پیغمبر معصوم ہے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، پاک ہیں وہ. یہ آیات تمہارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، میرے لیے، آپ کے لیے. آپ کیوں داؤد علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے؟ معاذ اللہ بری بری نسبتیں بیان کر رہے ہیں. وہ تو زبان پہ بھی نہیں آ سکتی. ایک عام پاک باز انسان کے لیے وہ چیزیں زبان پر نہیں آ سکتی، چہ جائے کہ آپ پیغمبر کے لیے وہ یہ باتیں بنائیں. توبہ کرنی چاہیے. یہ آیت نمبر 26 میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، بہت اہم آیت ہے، اور ہمیں ان آیات کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا ہوگا. اس میں دیکھیں، اگر آپ کہیں، یعنی میں اگر آپ سے کہوں کہ اس میں تمام زندگی کا پروگرام ہے. اے انسان، میں نے تمہیں خلیفہ بنا کے دنیا میں بھجوایا ہے. دیکھیں شروع سے، اے داؤد کی جگہ آپ اپنا نام لیں. مجھے آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنا کے بھجوایا ہے. اس کی میں نے آپ کو معنی بیان کیا ہے کہ خلیفہ بنانے کی استعداد ہے. اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ بننے کی استعداد دے کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے. اب ہمیں فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان ایک اچھی زندگی گزارنی ہے، یعنی قرآن کے مطابق، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اور اگر ہم کریں گے تو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائیں گے، اور جو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گیا ان کے لیے عذاب شدید ہے. یہ وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم تو نہیں محسوس کرتے. ہم تو داؤد علیہ السلام جو اللہ کے
نیک پاک باز بندے تھے، عبادت گزار بندے تھے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے کتابوں میں، آپ دیکھ لیں۔ تو یہ آیت نمبر 26 جو ہے یہ بالکل ایک کلیئر ہمارے سامنے راستہ بتاتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، کیا کر رہے۔ بما نسوا یوم الحساب، اللہ تو ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھیں، یہ جو تین باتیں ہیں اس آیت کے آخری حصے میں، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ آج آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یوم حساب کو بھلایا ہوا نہیں ہے، مجھے تو یاد ہے، ہر وقت یاد ہے۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں مجھے تو ہر وقت اللہ یاد ہوتا ہے، اللہ کے احکامات یاد ہوتے ہیں، اور مجھے آخرت کی زندگی یاد ہوتی ہے۔ یوم حساب میں کیا جواب دوں گی اگر میں شوہر کے سامنے نافرمانی کا راستہ اختیار کروں گی، تو اللہ کو میں کیا جواب دوں گی؟ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، ہماری تو اپنی مرضی ہے۔ چلیں میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری چند آیت پڑھتا ہوں، باقی قاری صاحب پڑھ لیں گے۔ قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام ہے، بہت قریب تھے وہ ہمارے، اور بہت اچھا انجام ہے۔ یہ حضرت داؤد کی اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہے ہیں، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، بہت مقرب تھے وہ۔ یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے۔ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ۔ جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے گا، اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجیے۔ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے،
اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔